آئیے اس پوری تہذیب، اس پوری روایت کو ایک شاعر میں تلاش کرتے ہیں، جناب فخری جعفری میرٹھی، زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے۔ اچھا، ہو سکتا ہے پوتے کا ننیہال میں اتنا استقبال نہ ہو، لیکن ہم تو 1500 سال سے نواسے کا ننیہال میں استقبال کرنا سیرت رسول کے طور پہ دیکھتے آئے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ نظر انداز کریں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر میّر صاحب۔ ایک مطلع سے اپنے شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، منافع کی تمنا تھی مگر گھاٹا خریدا ہے۔ منافع کی تمنا تھی مگر گھاٹا خریدا ہے، لہو کو بیچ کر مزدور نے آٹا خریدا ہے۔ بہت شکریہ، کیا حفاظت کی آپ نے مسئلے کی۔ سلام کرتا ہوں آپ کے ذوق و سماعت کو۔ ایک بار زوردار تالیاں بجاتے ذرا سا ایسا ہو جائے کہاں بات آپ کے ساتھ ہوئی۔ بہت شکریہ۔ منافع کی تمنا تھی مگر گھاٹا خریدا ہے، لہو کو بیچ کر مزدور نے آٹا خریدا ہے۔ ایک مطلع اور ایک شعر اور پڑھتا ہوں، حاضر کرتا ہوں۔ ہمارے پاس بزرگوں کی جائیداد نہیں۔ امروہہ کے اچھے لوگوں، بزرگوں کی جائیداد ہمارے پاس نہ ہونا ہماری زندگی کا ایک مائنس پوائنٹ ہے۔ اس خاصا طالب علم نے اس مائنس کو پلس بنایا ہے۔ آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں، ہمارے پاس بزرگوں کی جائیداد نہیں، خدا کا شکر ہے گھر میں کوئی فساد نہیں۔ ہمارے پاس بزرگوں کی جائیداد نہیں، خدا کا شکر ہے گھر میں کوئی فساد نہیں۔ ہمارا گاؤں ہے جس کی دعاؤں سے آباد، اب اس فقیر کا چہرہ کسی کو یاد نہیں۔ ہمارا گاؤں ہے جس کی دعاؤں سے آباد، اب اس فقیر کا چہرہ کسی کو یاد نہیں۔ ہمارا گاؤں ہے جس کی دعاؤں سے آباد، اب اس فقیر کا چہرہ کسی کو یاد نہیں۔ یاد کرتا ہوں یہاں سے مطلع، ہم اپنے بزرگوں کی دعا اوڑھ کے نکلے۔ واہ! اپنے بڑے بھائی، اپنے کرم فرما بھائی مرشید حیدر صاحب کی نظر میں مسئلہ کرتا ہوں۔ بولے صاحب دعاؤں کے سہارے بھائی جب سے کمال صاحب یہ مسئلہ ابھی سماعت کرتا ہوں۔ ہم اپنے بزرگوں کی دعا اوڑھ کے نکلے۔ پھر پڑھتا ہوں اس کا، ہم اپنے بزرگوں کی دعا اوڑھ کے نکلے، جب دھوپ میں نکلے تو گھٹا اوڑھ کے نکلے۔ واہ! ہم اپنے بزرگوں کی دعا اوڑھ کے نکلے، جب دھوپ میں نکلے تو گھٹا اوڑھ کے نکلے۔ بازار میں لے آئی ضرورت ہمیں لیکن خوددار طبیعت سے انا اوڑھ کے نکلے۔ بازار میں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بازار میں لے آئی ضرورت ہمیں لیکن خوددار طبیعت سے انا اوڑھ کے نکلے۔ دیکھے تو کوئی میرے چراغوں کی ذہانت، دیکھے تو کوئی میرے چراغوں کی ذہانت، میدان میں نکلے تو ہوا اوڑھ کے نکلے۔ دیکھے تو کوئی میرے چراغوں کی ذہانت۔ کیا حفاظت کر رہے ہیں شاعری کی، تالیاں کمزور آ رہی ہیں اوپر۔ اب دانت کی شکل میری ہو گئی ہے تو کیا کریں، ہماری بھی مجبوری ہے۔ دیکھے تو کوئی میرے چراغوں کی ذہانت، میدان میں نکلے تو ہوا اوڑھ کے نکلے۔ بھائی حاکم صاحب یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، بھائی عباس فکری سنیے گا بھائی۔ میدان میں نکلے تو ہوا اوڑھ کے نکلے، نظروں میں نہ آ جائے کہیں پیاس ہماری، نظروں میں نہ آ جائے کہیں پیاس ہماری، ہونٹوں پر تبسم کی ردا اوڑھ کے نکلے۔ نظروں میں نہ آ جائے کہیں پیاس، ہونٹوں پہ تبسم نظروں کی میں ردا اوڑھ کے نکلے۔ نہ ارے واہ 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 واہ! آ جائے کہیں پیاس ہماری، ہونٹوں پہ تبسم کی ردا اوڑھ کے نکلے، ہونٹوں پہ تبسم کی ردا اوڑھ کے نکلے۔ یہاں سے مسئلہ پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے ہدیہ سماعت کرتا ہوں۔ یہ ہمارے شفیق بھائی وقت میڈیا سے اس مشاعرے کو کور کر رہے ہیں، انشاءاللہ اپلوڈ کریں گے، آپ اس وقت بھی سنیے گا اور دور تک یہ آواز جائے گی۔ مطلب گزارش کرتا ہوں خصوصی طور پہ کسی کمظرف کے
हिस्से में नहीं आ सकते। किसी कमजोर के हिस्से में नहीं आ सकते। स्टेज पूरी तरह मेरे साथ है, थोड़ा सा मेरे सामईन इस कैफियत में मेरे साथ शामिल हो, ये मतलब पूरी मोहब्बत से आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। किसी कमजोर के हिस्से में नहीं आ सकते। फिर बढ़ता हूं इसका, किसी कमजोर के हिस्से में नहीं आ सकते। हम समंदर हैं, कटोरे में नहीं आ सकते। किसी कमजोर के हिस्से में नहीं आ सकते। हम समंदर हैं, कटोरे में नहीं आ सकते। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं। किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं आ सकते। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं। किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं आ सकते। अमरोहा के अच्छे लोग इस खासा तालिब इल्म की आवाज में कितनी आवाज मिलाते हैं। बहुत सुकून से एक शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। किसी कमजोर के हिस्से में नहीं आ सकते। हम समंदर हैं, कटोरे में नहीं आ सकते। हम उजालों के अलमदार हैं, हम सूरज हैं। किसी कीमत पे अंधेरे में नहीं आ सकते। कत्ल करना है डॉक्टर नैयर साहब, कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। क्या इबादत किया जाए कि सलाम करता हूं आपको। अरे क्या कहने, हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। मेरे सपने तेरी आंखों में समाए कैसे। मेरे सपने तेरी आंखों में समाए कैसे। ये परिंदे किसी पिंजरे में नहीं आ सकते। मेरे सपने तेरी आंखों में समाए कैसे। ये परिंदे किसी पिंजरे में नहीं आ सकते। मैंने खुद पांव के छालों से इन्हें कुचला है। मैंने खुद इस सिलसिले का आखिरी शेर और इसके बाद एक मतलब 2-3 शेर पढ़ के आपसे इजाजत। बहुत हौसला दिया आपने, बहुत दुआओं से नवाजा, शुक्रगुजार हूं आपका। कत्ल करना है तो तुम दोस्ती कर लो हमसे। हम किसी गैर के धोखे में नहीं आ सकते। मेरे सपने तेरी आंखों में समाए कैसे। ये परिंदे किसी पिंजरे में नहीं आ सकते। मैंने खुद पांव के छालों से इन्हें कुचला है। अब ये कांटे मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। पांव के छालों से इन्हें कुचला है। मैंने खुद कांटे मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। मैंने खुद पांव के छालों से मैंने खुद पांव के छालों से इन्हें कुचला। अब ये कांटे मेरे रास्ते में नहीं आ सकते। अब ये कांटे मेरा भाई, छोटा भाई अफसर अमरोवी बहुत मोहब्बतों से नवाज रहे। एक मतला पढ़ता हूँ, मतले से मरबूत करके 2-3 शेर आज के अपने यात्री गुफ्तगू। दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं और बहुत बड़े शुरा यहाँ मौजूद है। खुसूसी तौर पर शहजाद हुरे साहब को सुनने का बड़ा इश्तियाक है। आशिफ भाई के साथ को हम पढ़ते रहते हैं, बात होता रहता है, लेकिन हुरे साहब तक पहुंचने का ये सफर आशिफ भाई से होकर गुजरेगा। मतलब गुजारिश करता हूँ, मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं। मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं। हर एक मुसीबत को टालने में लगे हैं। मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं। ऐसा ना लगे मेरी बात खत्म हो रही है, ऐसा लगे यहां से मेरी बात शुरू हो रही है। एक बार हौसला देते जोरदार तालियां बजा के। मुकद्दरों को डॉक्टर नैयर ले जाते, मुकद्दरों को उजालने में लगे हुए हैं। हर एक मुसीबत को टालने में लगे हुए हैं। मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे में सोच लेंगे। मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे में सोच लेंगे। अभी तो बच्चों को पालने में लगे। मिलेगी फुर्सत तो अपने बारे में
بہت شکریہ. ملے گی فرصت تو اپنے بارے میں سوچ لیں گے. ملے گی فرصت تو اپنے بارے میں سوچ لیں گے. ابھی تو بچوں کو پالنے میں لگے ہوئے کبھی نازک کیفیت کا شیر. مجھے صاحب کیا کہنا ہے؟ ہم پھر پڑھ دو بھائی. میں حاضر کرتا. مقدروں کو اجالنے میں لگے ہوئے ہیں, ہر ایک مصیبت کو ٹالنے میں لگے ہوئے ہیں. ملے گی فرصت تو اپنے بارے میں سوچ لیں گے. ابھی تو بچوں کو پالنا. بھائی کاشی نیند پوری ہو گئی ہو بیٹا, شیر بتا دے دیو. ملے گی فرصت تو اپنے بارے میں سوچ لیں گے. ابھی تو بچوں کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم اپنی آنکھوں کے ٹوٹے سپنوں کی کرچیوں سے. بہت آہستہ سے پڑھتا ہوں, آہستہ سے پڑھا ہوا شعر کتنی زور سے سنا جا سکتا ہے, یہ آپ کا حصہ ہے. ہم اپنی آنکھوں کے ٹوٹے سپنوں کی کرچیوں سے, ہم اپنی آنکھوں کے ٹوٹے سپنوں کی کرچیوں سے خوشی کی صورت نکالنے میں لگے. ہم اپنی آنکھوں کے ٹوٹے سپنوں کی کرچیوں سے خوشی کی صورت نکالنے میں لگے ہوئے ہیں. جو کپڑے دھونے کے صابنوں سے نہا رہے تھے. جو کپڑے دھونے کے صابنوں سے, ارے مجھے کی نظر کر رہا ہوں. کس انتظار میں بیٹھے کہ کوئی بہت اچھا شعر آئے گا تو ہم بھی بولیں گے. جو کپڑے دھونے کے صابنوں سے نہا رہے تھے وہ ہم پہ کیچڑ اچھالنے میں لگے. جو کپڑے دھونے کا, جو کپڑے دھونے کے ذرا شامل ہو جائیے گا. جو کب آخری شعر پڑھنا ہے آپ صحیح جاتا ہے. ایسا نہ لگے میری بات ختم ہو رہی ہے, ایسا لگے میری بات شروع ہو رہی ہے. ایک بار بول رہا تھا یہ بجا کے اجازت ہے. جو کپڑے دھونے کے صابنوں سے نہا رہے تھے وہ ہم پہ کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. وہ ہم پہ کیچڑ اچھالنے میں لگے ہوئے ہیں. میں جن کے جینے کی آرزو میں مرا پڑا ہوں. میں جن کے جینے کی آرزو میں مرا پڑا ہوں. میرا جنازہ نکالنے میں لگے. میں جن کے جینے کی آرزو میں مرا پڑا ہوں, میرا جنازہ زندہ باد. یاد رکھیں میرے, ابھی تو بچوں کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں.